السلام علیکم. آج دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں. سر سہیل افریدی صاحب کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی ہے. پی ٹی آئی کے 50 ایم پی ایز نے گروپ بنا لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ سی ایم سہیل افریدی صاحب سے خوش نہیں ہیں. بجٹ آنے والا ہے, وہ ووٹ نہیں دیں گے, اور انہوں نے ریزنز یہ بتائی ہیں کہ ان کی گورننس پہ سوال اٹھایا ہے, اعتراضات اٹھائے ہیں, کرپشن پہ اعتراضات اٹھائے ہیں. اور اس پورے مدعے کا ایک پس منظر بھی ہے, اور پس منظر یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب کو ایک پولیٹیکل وارئر کے طور پہ تعینات کیا گیا تھا, لیکن جب سے انہوں نے محسن نقوی صاحب سے یا اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو اسٹارٹ کی ہے, ملاقاتیں اسٹارٹ کی ہیں, تب سے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے ان کو اپنے نشانے پہ رکھ لیا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا انجام وہی ہوگا جو گنڈا پور صاحب کا ہوا. تو ایک بلکہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کافی دفعہ کہ علیمہ خان صاحبہ تو ان کو ویسے ہی پسند نہیں کرتی, لیکن ہم کافی ٹائم سے سن رہے ہیں. ایک دفعہ ہم نے اپنے شو میں ذکر بھی کیا تھا کہ عمران خان صاحب بھی ان سے خوش نہیں ہیں. تو آپ اس کے بارے میں اب کیا کہیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی چاہ رہی تھی کہ گنڈا پور جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہو گیا اور اس کو ہٹا کے ایک بندہ ایک ایسا فیس لے کر آتے ہیں جو کہ کے پی حکومت کو اور وہاں پہ جو پی ٹی آئی کی طاقت ہے, گورنمنٹ کی مشینری, اس کو ساتھ لے کر اس طرح کا مومنٹم بنائے گا کہ اسلام آباد جو ہے وہ الٹیمیٹلی یہ مجبور ہو جائے گا کہنے کے لیے کہ ہم عمران خان صاحب کو باہر نکالتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ جب تک عوام باہر نہیں نکلیں گے, سڑکیں گرم نہیں ہوں گی, عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں ملے گا. یہ ایک ان کا خیال ہے, تاثر پایا جاتا ہے. اسی کام کے لیے ان کو لے کر آئے تھے. اب یہ سڑکیں گرم کرنے کی بجائے مجبوراً یا جو جس طرح کے حالات ان کے ارد گرد بنا دیے گئے, وہ تو گنڈا پور کی طرح ایک بھی دھرنا نہیں لا سکے نا, ایک بھی بڑا لانگ مارچ نہیں کر سکے, اور الٹا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئے. محسن نقوی صاحب کے ساتھ بات چیت, اور بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی ہیں. تو یہ بالکل پسند نہیں آیا پی ٹی آئی کو. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا کے پی کا جو وزیر اعلیٰ ہے, سوچنے والی بات یہ ہے, کیا کے پی کا وزیر اعلیٰ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اڈیالہ میں بند ایک قیدی کو باہر نکال سکے؟ نہیں. دو طریقے ہیں, ایک طریقہ یہ ہے کہ جو پارٹی کا سٹرکچر بنایا عمران خان صاحب نے, جس کو چیئرمین بنایا, جس کو سیکٹری بنایا, یا جو نیچے صوبوں کا سٹرکچر, وہ پورے ملک میں ایک ایسی موبلائزیشن کریں کہ اتنے لوگ باہر نکل آئیں کہ جن کو سنبھالنا ہی ریاست کے لیے مشکل نہ ہو, اور وہ سارے کہیں کہ ہم اب آ رہے ہیں مختلف طریقوں سے اسلام آباد. 10 کو ماریں گے, 20 کو ماریں گے, جب پیچھے کروڑوں لوگ ہوں گے تو کسی کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ والا جو انقلاب ہے, اس کے ذریعے کسی کو باہر نکالا جا سکتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مینجڈ قسم کا ایک موب لا کے آپ کوئی توڑ پھوڑ کر کے مجبور کر دیں گے, تو اس معاملے میں ریاست تگڑی ہوتی ہے. وہ جو مینوپلی آف ویپن ہوتی ہے یا مینوپلی آف پاور ہوتی ہے, جو مینوپلی آف مسلز ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ ان اداروں کے پاس ہوتے ہیں جو آپ کی ملٹری ہوتی ہے, پیرا ملٹری ہوتی ہے, پولیس ہوتی ہے, رینجرز ہوتی ہے, یا یہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ عام آدمی سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. وہ اس کام کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ مقابلہ کر سکیں. تو تھوڑے لوگوں کو تو وہ آرام سے سائڈ پہ کر دیں گے, آپ کی ساری ایفرٹ چلی جائے گی. لہٰذا ٹکرا کے طاقت کے ساتھ عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. اسی لیے اب وزیر اعلیٰ پہ وزیر اعلیٰ قربان ہو رہے ہیں. ویسے بھی 2012 میں ان کی گورنمنٹ بنی تھی کے پی میں پہلی دفعہ, 2013 میں سوری, آج 26 ہے, 13 سال ہو گئے. ان 13 سالوں میں پرویز خٹک صاحب سب سے پہلے وزیر اعلیٰ تھے, پھر ان سے مطمئن نہیں تھے عمران خان صاحب, پھر محمود خان کو لگایا گیا. اب وہ بھی پی ٹی آئی میں نہیں ہے, پرویز خٹک بھی پی ٹی آئی میں نہیں ہے. اچھا, پھر علی امین گنڈا پور کو لگایا گیا. علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو ہوا آپ کے سامنے ہے.
اب سہیل آفریدی کی باری آئی تو اب ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی سامنے ہے، کیونکہ توقعات کا ایک طرف پہاڑ ہے اور دوسری طرف جو ڈویبل ہے اس کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا کہ ڈویبل کیا ہے. کیا ہر وقت سڑک پہ رہ کے، کیا ہر وقت احتجاج کے موڈ میں رہ کے بھی عمران خان صاحب کو باہر نکلوایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. لیکن اب یہ اسٹریٹجی کا معاملہ ہے. اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی اس وقت، جب کہ نو ڈاؤٹ یہ بات درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہوسٹائل ہے، وہ عمران خان صاحب کو کوئی راستہ دینا نہیں چاہتی اس وقت، اور گورنمنٹ بھی، گورنمنٹ ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے. فالوڈ بائی گورنمنٹ. اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو گورنمنٹ فالو کر رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک پیج پہ ہی ہیں سارے. اب لڑ کے آپ اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کی ڈلیوری نہیں لے سکتے. آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ گفتگو سے لے سکتے ہیں. جو گفتگو کرنے کے لیے بندہ جاتا ہے اس پہ شک ہو جاتا ہے، جی، اس کو ڈسکریڈٹ کر دیا جاتا ہے، جی، اور اس کو آؤٹ کر دیا جاتا ہے. یہ ایک پرابلم ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے لیٹلی ابھی سنا کہ جو سی ایم سہیل آفریدی صاحب ہیں، ان کا ایک بہت بڑا جھگڑا بھی ہوا ہے چیف سیکرٹری کے پی کے شہاب علی شاہ صاحب سے. تو یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں، جو سہیل آفریدی وہ نوجوان آدمی ہے، اور اس کی یہ جو عام طور پہ سی ایم شپ ہوتی ہے، یہ تھوڑی سی آپ کو ایک میچیورٹی مانگتی ہے. یہ بیوروکریسی ہمیشہ چکر دیتی ہے، ہر جگہ پہ چکر دیتی ہے. یہ وزیر اعلیٰ پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس طریقے سے بیوروکریسی ایک طاقتور گھوڑا ہے، اس کی سواری کیسے کرنی ہے، یہ پولیٹیشین، اچھا پولیٹیشین ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے. اب ان کو سہیل آفریدی صاحب کو رپورٹرلی پتہ چلا کہ جو گفتگو ہوتی ہے سہیل آفریدی صاحب کی مختلف میٹنگز میں چیف سیکرٹری کے ساتھ یا مینجمنٹ کے ساتھ، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ جاتی ہے. یہ جو کمانڈر ہیں آئی ایس آئی کے پشاور میں، ان تک پہنچ جاتی ہے. اور ان کو یہ شک ہے کہ یہ جو چیف سیکرٹری صاحب ہے نا، یہ لائن اپ ہیں زیادہ سہیل آفریدی کے ساتھ سے آرڈرز کم لیتے ہیں، لیکن بریگیڈیئر صاحب سے آرڈرز زیادہ لیتے ہیں. تو پچھلے ایک دو دن کی ایک رپورٹر نے وہاں سے ٹویٹ کیا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے چیف سیکرٹری صاحب کو بریگیڈیئر کے نام سے پکارا ہے، کہ اس کو ٹانٹ کیا کہ تم بیسیکلی بریگیڈیئر کے ٹاؤٹ ہو یا تم بریگیڈیئر ہو. اور دوسرا، سہیل آفریدی نے ان سے کہا تھا کچھ افسروں کی ٹرانسفر کا، وہ ٹرانسفرز روک کے بیٹھے ہوئے ہیں سی ایم صاحب. تو یہ بھی ایک جھگڑا ہے. اچھا، یہ دیکھیں نا، یہ ہوتا ہے ایک سی ایم جو ہوتا ہے اس کے لیے مشکلات کتنی ہوتی ہیں اگر وہ اپوزیشن میں ہے. تو یہ اپوزیشن میں رہ کے ہی پتہ چلتا ہے اس ایکسپیرئنس کا. اگر آپ حکمران پارٹی میں ہیں تو شاید کم پتہ چلتا ہو. لیکن یہ پچھلے دنوں پنجاب گورنمنٹ کے بارے میں بھی ایک خبر آئی ہے نا، کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک ڈی آئی جی لیول کے افسر کو راول پنڈی سے ٹرانسفر کروایا تھا ایک ایم این اے کے کہنے پر. لیکن بعد میں اس ڈی آئی جی کو اسی جگہ پہ پوسٹ کر دیا گیا دوبارہ. تو پوچھا مریم صاحبہ نے کہ اس کو تو میں نے ہٹایا تھا، یہ کیوں آ گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی، وہ فلاں صاحب کا ایک فون آیا تھا، تو انہوں نے کہا ان کو اسی پوزیشن پہ رہنے دینا ہے. تو یہ مریم صاحبہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں جس طرح کا پاور سٹرکچر ہے، اس میں ہر سی ایم کو پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن اپوزیشن والے کو تو بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ویسے اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کا، ان کا فی الحال جھگڑا ہے کیا؟ کیونکہ آپ نے جیسے اپنی گفتگو میں کہا کہ سی ایمز کے پی کے میں سیکریفائس ہو رہے ہیں، تو کیا یہ جھگڑا اب ریزالو ہوتا ہوا ان قریب نظر آ رہا ہے؟ کوئی ایسا راستہ نکل پائے گا؟ دیکھیں، یہ بڑا یونیک معاملہ ہے عمران خان صاحب کو اور اسٹیبلشمنٹ کا. یہ بھٹو اور اسٹیبلشمنٹ کی جو لڑائی تھی، یا نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے جو لڑائی تھی، یا محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسٹیبلشمنٹ سے جو لڑائی تھی، یا جو آج کل آصف زرداری کا کوئی پرابلم چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اس سے بہت فرق ہے عمران خان کا معاملہ.
وجہ کیا ہے کہ عمران خان سب سے زیادہ آج بھی آپ کی مڈل کلاس میں، بیوروکریسی میں اور آپ کی ملٹری میں بہت پاپولر ہے آج بھی جب وہ جیل میں ہیں. اور کیونکہ ان کی جو پالیسیز تھیں عمران خان صاحب کی، سوچنے کا انداز تھا، جس طرح سے وہ اس ملک کے بارے کو چلانے کے بارے میں سوچتے تھے، جس طرح وہ ان دونوں پارٹیوں کے بارے میں رائے رکھتے تھے، وہ سارا کچھ جو ان کا نیشنلسٹ ایک ایجنڈا تھا، پرو طالبان، باقی وہ سارا کچھ ہماری ملٹری کی سوچ سے مطابقت رکھتا ہے. عام افسر اسی طرح سوچتا ہے جیسے عمران خان سوچتا ہے. اچھا. تو عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے، ان کو نکالنے کے لیے ملٹری کے ریٹائرڈ افسران نے بھی بہت کوشش کی ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی لڑائی اس طرح کی ایز سچ ہے نہیں نظریاتی، کہ لہٰذا ان کو جیل میں رکھا جائے، ان کو رستہ ملنا چاہیے، یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے بہت ضروری ہیں. وہ سارے جرنیل یہ کہتے ہیں، ریٹائرڈ جرنیل. لیکن بدقسمتی عمران خان صاحب کی یہ ہے کہ فوج کے سٹرکچر میں جو صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ عمران خان صاحب کو بالکل پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے. جب کہ پی ٹی آئی پوری، آج بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو اگر پوچھیں کہ یہ 28ویں ترمیم ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں ضرور ہونی چاہیے. وہ عاصم منیر صاحب کے ایجنڈے سے پوری طرح متفق ہے. ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر عاصم منیر صاحب عمران خان کو کے معاملے کے علاوہ ان کو دیکھا جائے تو یہ بالکل ٹھیک ہے. جو ان کا مسئلہ یہ ہے، میں ان کو اس لیے پسند نہیں کرتا کہ انہوں نے عمران خان کو بند رکھا ہوا ہے. باقی اس کی ساری عاصم منیر صاحب کا جو وے آف تھنکنگ ہے، جس طرح سے وہ ملک کو چلانا چاہتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے. بلکہ پی ٹی آئی والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کچھ ریلیف دیں، ہم تو 28ویں ترمیم کے ہر گول پہ، ہر کلاس پہ ساتھ ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے سر. اس کے ساتھ لیکن میں اپنا آرگومنٹ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا اور آگے کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا پرابلم کیا ہوا. عمران خان صاحب کا پرابلم ایک ہوا، ان سے مسٹیک یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جو ملٹری کے ساتھ مل کے ایک سنرجی بنانی تھی نا، وہ بنانے کی بجائے انہوں نے ملٹری کو زیر نگین کرنے کی کوشش کی ان کے ذریعے فیض حمید کے ساتھ مل کے. ان کا خیال تھا کہ فیض حمید آرمی چیف ہوں گے، میں وزیر اعظم ہوں گا اور ہم ایک لمبا عرصہ چلیں گے. ملٹری یہ برداشت نہیں کرتی کہ ان کا کوئی بندہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ اس طرح سے چلا جائے کہ ادارے کے خلاف کھڑا ہو جائے. انہوں نے بہرحال ریئیکٹ کیا ملٹری نے. یہ ہوا ایک پرابلم. اگر وہ اسی ہائیبرڈ انداز میں چلتے رہتے جیسے آج شہباز شریف چل رہا ہے تو شاید ملٹری کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہونی تھی جس طرح سے وہ شروع میں چلتے رہے. ملٹری کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جیسے میاں نواز شریف صاحب نے ان سے ڈس ایگری کرنا شروع کیا تو پرابلم ہو گئی. جب عمران صاحب نے ڈس ایگری کرنا شروع کیا تو پرابلم ہو گئی. لیکن آج بھی عمران خان صاحب بطور پولیٹیشین ان کو قبول ہے اگر وہ ملٹری کے معاملے میں ریکنسائل کر لیں اور تابع داری کے ساتھ کام کرنا چاہیں ان کے ساتھ، تو ان کو شاید آگے آنے والے دنوں میں رستہ مل جائے. اور اگر انہوں نے نہ کیا تو شاید ان کے لیے، جیسا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ختم شد، تو پھر یہ پی ٹی آئی ختم شد والی بات ہی ہے. ٹھیک ہے. آج ہم تھوڑا سا اس پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ بھارت کے عمران خان صاحب کے بارے میں کیا خیالات ہیں، کیونکہ ان کی نظر زیادہ تر تو ویسے پاکستان کی پالیٹکس پہ ہی رہتی ہے. اور انڈین میڈیا عمران خان صاحب کو اتنا گلوریفائی کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اتنی سمپل بات نہیں جتنی کہ نظر آتی ہے، اس میں ضرور کوئی انڈر لائن ریزنز ہیں. میں سن رہی تھی سشانت سرین صاحب کو، جنہوں نے کہا کہ عمران خان از مائی ڈریم، عمران خان میرا خواب ہے. تو یہ انہوں نے کیوں کہی؟ ذرا بیک ڈراپ میں اس کی سٹوری سنائیں. دیکھیں، یہ جو سشانت سرین ہے نا، جب آپ نے اس کا مجھے بتایا اور میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تو مجھے یاد آیا جب پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ چل رہا تھا اور ادھر سے جرنلسٹ آ رہے تھے، ادھر سے جرنلسٹ جا رہے تھے. یہ موصوف فائے تھے پاکستان. ٹھیک ہے. اور ان کی ہمارے ایک دوست جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ملاقات بھی کروائی تھی حافظ سعید صاحب سے. وہ پاکستان کے پولیٹیکل سٹرکچر، پاکستان کے لوگوں سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کانفلکٹ پہ بڑی باتیں
سننا چاہتے تھے، جاننا چاہتے تھے. اب وہ بندہ کچھ دنوں سے، کچھ سالوں سے بہت سخت اینٹی پاکستان ہے. اس کے میں جب بھی براڈ کاسٹ دیکھتا ہوں، کوئی اس کے انالیسس دیکھتا ہوں، وہ لکھتا بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے، تو آگ نکالتا ہے وہ پاکستان کے خلاف نا، بہت نیگیٹو گفتگو کرتا ہے. تو میں حیران ہوا ہوں یہ ویڈیو دیکھ کے کہ وہ جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ہمارا بطور وزیر اعظم ان پہ ایک کرٹیسزم تھا کہ وہ یہ اگر نہ کریں اور وہ اس طرح سے ایک بہتر وہ وزیر اعظم ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن آج یعنی ایک دن پہلے، شاید 25 یا 24 کو اس کی کس ڈے کب آئی اس کی؟ ایک دو دن پہلے کی ویڈیو ہے. تو ایک دو دن پہلے کی ویڈیو میں موصوف کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے عمران خان کے بارے میں کئی دفعہ لکھا ہے، کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے دوبارہ وزیر اعظم بننے چاہیے، وہ بھارت کے لیے بہت یوزفل ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا، سشانت سرین نے، اس نے کہا جی ہاں، لیکن دیکھیے وہ نقصان کس کو پہنچاتا ہے، وہ ہمیں نہیں، پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے. پاکستان کوئی دوست ملک نہیں ہے بلکہ ایک مخالف ملک ہے. میں عرب ریاستوں کی بات کر رہا ہوں، یو اے ای، عمان، سعودی عربیہ کو دیکھیے، پاکستان کا ان پر کافی اثر تھا، مگر عمران خان نے ان سب کو اپنے سے دور کر دیا. وہ واقعی بہت نادان ہے. اس تمام منظر میں کیوں چاہوں گا کہ پاکستان ایک مضبوط اور خوشحال ملک بنے؟ میں تو ایسے شخص کو چاہوں گا جو پاکستان کو اسی طرح نقصان کرے، جیسے تقسیم کرے جیسے عمران خان نے کیا، اسی طرح تقسیم کرے جیسے عمران خان نے کیا. میں ایسا شخص چاہوں گا جو ان کی معیشت تباہ کرے جیسے عمران نے کیا. میں ایسا شخص چاہوں گا جو فوج کو تباہ کرے، وہ ادارہ جو ملک کو جوڑ کر رکھتا ہے. میں ایسا شخص چاہوں گا جو طالبان کی تعریف کر کے اور یہ کہہ کر کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی کو کمزور جو کر رہا ہے، وہ میرا خواب لیڈر ہے، اور وہ بیسیکلی عمران خان، اور وہ عمران خان. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ہم چھوڑ دیں کہ یہ عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، انہوں نے جو 3-4 چیزیں کہی ہیں کہ یو اے ای اور جو عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات پاکستان کے تھے ان کو جو خراب کرنا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب جو فوج کے خلاف لڑتا ہے وہ انڈیا کے لیے بہت مفید ہے. انہوں نے کہا جو بندہ معیشت کو نقصان پہنچاتا ہے پاکستان کی، وہ ہمیں چاہیے. اور انہوں نے آگے کیا کہا کہ جو طالبان کو کہتا ہے کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، وہ ہمیں چاہیے تاکہ پاکستان کی سیکیورٹی. اب یہ معاملات ہیں. اب ایک کہانی یہ بھی ہے، میں ویسے غداری کی یا ان کہانیوں پہ بلیو نہیں کرتا، لیکن حمید گل صاحب کا کہنا تھا جب جمائمہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی اور پھر بہت سارے لوگوں نے الزامات اس طرح کے لگانے شروع کیے کہ ان کو لے کر ہی اس لیے آیا گیا ہے تاکہ جو پاکستان کی تھوڑا بہت جو اتحاد بچا ہوا ہے، جو معیشت تھوڑی بہت ہے، اس سب کو بھی تباہ کرنا. لیکن عمران خان صاحب نے اپنے رویے سے پتہ نہیں جان بوجھ کے کیا نہیں جان بوجھ کے کیا، یہ سب کیا جس کی سشانت سرین نے تعریف کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کا لیڈر پاکستان کو چاہیے. اب ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ اس پہ بہت ہمیں گالیاں دیں گے کہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو ہم یہ سشانت سرین کا جو ویڈیو ہے نا، وہ کہیں گے آئی ٹی والوں کو کہ اس کا ایک لنک ہماری ویڈیو کے نیچے ڈال دیں تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں، ان کو پتہ چلے this is what India thinks about us، کہ ہاؤ وہ کتنا پیشنیٹ ہو کر عمران خان کے بارے میں بات کر رہا ہے. اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ لیڈر کس طرح سے کسی قوم کو
بنا سکتے ہیں یا خراب کر سکتے ہیں. بالکل. اس کے ساتھ ہی ہمارے اپنے ہی ملک کے کچھ تجزیہ کار ہیں، یوٹیوبرز ہیں، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر یہ سسٹم چلتا ہوا نہیں چل سکتا اور نہ ہی چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کورٹس پیکنگ کر دی گئی، ٹاؤٹ بھرتی کر لیا گیا، اداروں کو کمزور کر دیا گیا، آئین کمزور کر دیا گیا. 73 کا آئین جو ہے وہ اب موجود نہیں ہے، بلکہ سرل المیڈا نے تو یہ بھی کہا کہ آپ آئین ہی دوبارہ نئے سرے سے لکھ لیں. اور مہنگائی کی جو صورتحال ہے، عوام مایوس ہیں، غربت ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ کی کوئی بجٹ نہیں ہے. تو عمران خان اگر آ جائیں واپس تو کیا یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے جس کی یوٹیوبرز اور تجزیہ کار بات کریں کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا؟ تو اگر وہ واپس آ جائیں تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ اچھا، یہ ایک بات تو ہے کہ جو بھی جس کو لوگ عوام ووٹ دیتے ہیں نا، اس کو حکومت ملنی چاہیے. اور اگر کسی کو کوئی لیڈر چنتے ہیں لوگ تو اس کو جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے. اس سے ہم اتفاق کرتے ہیں. لیکن جب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں کا نقشہ بدل دیا گیا، ٹاؤٹ جج بھرتی کر دیے گئے، اور کیا کہا 73 کے مطلب آئین کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کی گئی، اور سرل المیڈا نے کہا کہ اس سے تو بہتر تھا کہ آئین ہی نیا لکھ دیا جاتا. یہ جو نئی ترامیم کی بحث ہے اور جو کچھ چیزیں ہم نے کیا دیکھا ہے پچھلے سارے برسوں میں، پچھلے 30 سالوں میں کیا دیکھا ہے؟ سپریم کورٹ کبھی کھڑا نہیں ہو سکا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے. جب وہ پوری پاور کے ساتھ تھا، جب آئین میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی تھی، تب بھی نہیں کھڑا ہو سکا تھا. جو میسج آتا تھا ان کو وہ فیصلہ کرنا پڑتا تھا. اچھا، ابھی یہ جو 2008 کے بعد کی حکومتیں جس طرح سے بدلیں اور گھر بھیجی گئیں، افتخار چودھری کون کے بارے میں آج قوم کیا سوچتی ہے، ثاقب نثار کے بارے میں کیا سوچتی ہے، قاضی فائز کے بارے میں کیا سوچتی ہے، اور موجودہ جوڈیشری کے بارے میں کیا سوچتی ہے، سب ہی اس وہ حمام میں ننگے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ آج جوڈیشری تباہ ہو گئی. جوڈیشری ہمیشہ ہی اسی حالت میں رہی ہے، سب سروینٹ رہی ہے ہمارے ملک کی. بدقسمتی ہے. اچھا، اور کیا انہوں نے کہا ہے؟ مہنگائی کی بات کی، غربت. ہاں، مہنگائی، غربت، یہ ہم نے ہر ٹرننگ پوائنٹ پہ سنا کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی، کبھی وہ کم نہیں ہوئی. جی. 2/3 میجورٹی کے ساتھ میاں نواز شریف کو 3 دفعہ گورنمنٹ دی گئی، جی، کبھی فرق نہیں پڑا. پیپلز پارٹی آئی، کبھی فرق نہیں پڑا. عمران خان صاحب آئے، کبھی فرق نہیں پڑا. ہاں جی. اب کیا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ نہیں ہے کہ ایک لیڈر کو آپ نے جیل میں بند کر دیا تو ڈی اسٹیبلائزیشن ہو گئی اور ملک جو ہے وہ ہر چیز بکھر گئی اور مہنگائی ہو گئی. یہ پرابلم نہیں ہے. پرابلم کیا ہے؟ ایک لیڈر، ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتی، اسٹیبلشمنٹ کے چیلنج کو فیس نہیں کر سکتی. کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی، جیسے ہم نے شروع میں کہا، کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی اکیلی پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ نہیں کر سکتی. پاکستان کب آگے بڑھا ہے؟ کب آگے بڑھا ہے؟ جب سیاسی جماعتیں ایک میز پہ اکٹھی ہوئی ہیں، ایک اتفاق رائے کریٹ ہوا ہے، پولرائزیشن کم ہوئی ہے، تب جا کے آپ کی معیشت بھی بہتر ہوتی ہے، اسٹیبلٹی بھی آتی ہے، پاکستان ایک بہتر راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. جب کھینچا تانی شروع ہوتی ہے، آخری فتح کے لیے جب آپ تلوار اپنی نیام میں نہیں ڈالتے، تب تک ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی. تو آج یہ جو بہت سارے لوگ ہیں نا، یہ اپنے ویوز کے لیے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا فرینڈلی ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ویوز بہت زیادہ آئیں گے، اس لیے عمران خان کی بات کرنی چاہیے. یہ ان کو فیور کرتا ہے، یہ ان کی اپنی اکانومی کے لیے. ملک کے لیے کیا فیور کرتا ہے؟ ایک میسج کہ جب تک آج دیکھیں نا، میاں نواز شریف کہاں پہ ہے، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، بھائی وزیر اعظم ہے، لیکن بطور لیڈر یا اسٹیٹس مین وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ سرکمسٹینسز ہیں جس کے نتیجے میں وہ آئسولیٹ ہوئے ہیں. زرداری صاحب ایوان صدر میں سب سے زیادہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں اس وقت. عمران خان جیل میں ہیں اور سب سے زیادہ مشکل میں ہیں. یہ آپ کی تینوں پارٹیوں کی پوزیشن ہے.
اور اس موقع پہ اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہے. جب آپ ڈیوائیڈڈ ہیں, جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں, آپ 73 کا کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں, آپ 18ویں ترمیم کرتے ہیں, جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی بقا اور بہتری کے لیے ضروری ہوتے ہیں. تو ضرورت ریکنسلیشن کی ہے. وہ جو بھی محترمہ بے نظیر بھٹو جب واپس آئی تھیں, ظالموں نے ان کو قتل کر دیا, شہید کر دیا, ان کا ایجنڈا ہی ریکنسلیشن کا تھا. جب تک ساری پارٹیاں مل کے اتفاق رائے سے اس آئین کا حلیہ ٹھیک نہیں کریں گی, جب تک ساری پارٹیاں مل کے پارلیمنٹ سے ایسی قانون سازی نہیں کرے گی, اس سے آپ اسٹیبلشمنٹ کو کٹ ٹو سائز نہیں کر سکتے. اپنے ملک کے مسئلے ایک پارٹی کوئی بھی حل نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے سر, یہ تو بات ہو گئی پولیٹیکل پارٹیز کی کہ ان کی کیا ول ہونی چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم عوام کو بھی ایک چھوٹا سا میسج دیں گے کہ وہ جو عوام نے ہماری پڑھنا چھوڑ دیا ہے, سوشل میڈیا سے ہی ہر چیز کنزیوم کرتے ہیں, وہ تھوڑا سا پڑھائی پڑھیں, ریسرچ کریں, ہسٹری سے سیکھیں, ہسٹری پڑھیں, دوسرے ملکوں کی ہسٹری پڑھیں اور پھر اپنا ایک اوپینین فارم کریں. اسی طرح وہ اپنا بھی حصہ ڈال سکتے ہیں ملک کی پروگریس. ریشنل تھنکنگ بہت ضروری ہے. بالکل. ایموشنل جو ہرڈ مینٹیلٹی جیسے بھیڑ چال چلی جاتی ہے, ایموشنلی وہ ایسے چارج ہوتا ہے. ہاں, وہ ہوتا ہے یہ کہ میں نے انہی لوگوں کو دیکھا ہے آج سے 10 سال پہلے پنجاب میں لاہور کی سڑکوں پہ, وہ میاں نواز شریف کے حامی تھے اور بڑے جذباتی طور پہ. کچھ لوگ ہمارے ساتھ واک کرتے تھے, ملتے تھے, وہ اتنا ایسا آرگومنٹ کرتے تھے میاں صاحب کے حق میں, لیکن آج وہ میاں صاحب کے خلاف ایسے بہتان لگا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے حق میں ہیں. تو لوگ وہی ہوتے ہیں جی. ایک بھیڑ چال ہوتی ہے, وہ اٹھ کے ادھر آ جاتے ہیں, وہ اٹھ کے ادھر آ جاتے ہیں اور ہر وقت لڑ رہے ہوتے ہیں. نارمل نہیں ہوتے, ایموشنل ہوتے ہیں, ریشنل نہیں ہوتے, اگریسو ہوتے ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ آپ کے آج کے تجزیے کے لیے. یہاں پہ ہم پروگرام ختم کریں گے, کل ہم ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ.